کہ اسٹریس جو ہے یہ ہماری باڈی کا ایک ری ایکشن ہے ٹورڈز اینی ڈیمانڈ اور تھریٹ. اب ضروری نہیں ہے کہ اسٹریس ہمیں ڈس فنکشنل ہی کر دے. اسٹریس کی دو آپ سمجھ لیں کائنڈز ہیں, ایک یو اسٹریس یا پازیٹیو اسٹریس کہلاتے ہیں اور ایک ڈی اسٹریس کہلاتے ہیں. جو چیز ہمیں آگے بڑھا رہی ہوتی ہے اصل میں ہماری زندگی میں اسٹریس ہمیں ہیلپ کرتا ہے. تو اگر ہماری زندگی میں اسٹریس انزائٹی نام کی کوئی چیز نہ ہو تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. سو پازیٹیو اسٹریس ہماری زندگی میں ہماری پرفارمنس کو انہانس کرتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہی چیز اگر آپ کو ڈس فنکشنل کر دے تو پھر یہ ڈی اسٹریس ہوگا. کوئی سمٹمس ہیں اسٹریس کے تو یس دیر آر سم. ہماری باڈی سرٹن وے میں ری ایکٹ کرتی ہے, ہماری تھاٹس سرٹن وے میں ری ایکٹ کرتی ہیں, دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا یا کم ہو جانا. اچھا, پھر بلڈ فلو باڈی میں سرٹن وے میں ری ایکٹ ہوتا ہے. ہمارا بلڈ فلو جو ہے, بلڈ پریشر جس کو کہتے ہیں, کہ وہ بھی فلکچویٹ کر جاتا ہے اسٹریسفل سچویشن میں. بیہیورل لیول پر اسٹریس مینیفیسٹ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر واضح طور پر آپ کو پرابلمٹک نظر آتا ہے. سو دیر آر ڈفرنٹ ریزن. سم ٹائم ایکسٹرنل ہوتی ہیں, ہمارا انوائرمنٹ کچھ ایسی پرابلمز ہمیں دے دیتا ہے جو کہ اسٹریس کاز کر جاتی ہیں. ہمارے کچھ انٹرنل ٹریگر بھی اسٹریس کے ہوتے ہیں. دا پری ڈسپوزیشن وی ہیو, جو جینیٹک میک اپ ہمارا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کے پروگرام کے ساتھ زکریا ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے اسٹریس اور اسٹریس مینجمنٹ. تو آج ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اسٹریس ہوتا کیا ہے. انہی ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بطول. مس شمائلہ بطول اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز کے لیے کام کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ مس شمائلہ بطول یہاں پر کلینکل سائیکالوجسٹ کے بھی فرائض سر انجام دے رہی ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے ایریا آف ایکسپرٹیز میں ایگزیکٹو سکلز کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ آتی ہیں. مس کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. مس آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا اسٹریس ہے کیا, اور یہ کس طرح سے ہماری زندگی کو افیکٹ کرتا ہے؟ جہاں پر انسان ہے وہاں پر اسٹریس ضرور ہے. سو اسٹریس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن آلریڈی موجود ہے, لیکن آج ہم جس پرسپیکٹو میں ہم اسٹریس پر بات کریں گے, ایک تو یہ کہ باڈی کس طرح سے ہماری ری ایکٹ کرتی ہے اسٹریس میں. دوسرا ایگزیکٹو سکلز, چونکہ ہم ایگزیکٹو سکلز کا پروگرام کرتے ہیں تو ایگزیکٹو سکلز ہمیں کیسے ہیلپ کر سکتی ہیں اسٹریس کو سمجھنے میں اور اس کو مینیج کرنے میں. سو اسٹریس بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ اچھا, ہم اپنی ڈیفینیشن سب رکھتے ہیں. کسی کی زندگی میں اسٹریس اس کے فائنینشیل پرابلم ہے, کسی کی زندگی میں اسٹریس اس کی اسٹڈیز ہیں, کسی کی زندگی میں اسٹریس اس کے ریلیشن شپ ایشوز ہیں. سو ہر ایک انڈیویژول ڈفرینٹ وے میں ڈسکرائب کرتا ہے اسٹریس کو. لیکن اگر ہم ٹرولی ڈیفینیشن کی طرف جائیں تو یہ ایک ہمیں ایکسپرٹس یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اسٹریس جو ہے یہ ہماری باڈی کا ایک ری ایکشن ہے ٹورڈز اینی ڈیمانڈ اور تھریٹ. جب ہم تھریٹ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کا تو پھر ہماری باڈی سرٹن وے میں ری ایکٹ کرتی ہے, تو اس کو اسٹریس کہا جاتا ہے. جب ہم ود ان ریسورسز پرابلم کا سلوشن نہیں پاتے ہیں, مثال کے طور پر برین کا یہ میسج ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ, وہ ہمیں تھریٹ فیل کرواتا ہے, کسی ڈینجر کو وہ کہتا ہے کہ دیر از سم تھنگ. فوراً سے جب یہ میسج ہماری باڈی کی طرف جاتا ہے تو باڈی ہماری پریپیئر ہو جاتی ہے سرٹن ری ایکشنز کی طرف, ایدر وہ فائٹ کرے اور وہ فلائٹ کرے. سو ایک میسج جو ہمارا برین دیتا ہے, اب یہ ڈیپینڈ, آپ کا برین میسج آپ کو شاید اس لیے دے کہ کوئی پریزنٹیشن ہے تو وہ کہے کہ دیر از سم تھنگ, سو بی پریپیئر. اصل میں اسٹریس ہمیں پریپیئر کرواتا ہے, پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے. سو ایک تھریٹ کو جب ہم فیل کرتے ہیں, کسی ڈیمانڈ کو ہم فیل کرتے ہیں جو کہ ٹیکنیکلی ہمارا برین ہماری باڈی کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے, وہاں پر باڈی سرٹن وے میں ری ایکٹ کرتی ہے. سو فائٹ اور فلائٹ اسٹریس رسپانسز ہیں. سو کوئی بھی چیز جب ہماری زندگی میں اس طرح کا تھریٹ فیل کرواتی ہے تو ہماری باڈی ایک سرٹن وے میں رسپونڈ کرتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اسٹریس ہمیں ڈس فنکشنل ہی کر دے, ٹھیک ہے. سو جب ہمارے ریسورسز میں ہمارا پرابلم کا حل نہیں ہوتا ہے, ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے, تو پھر ہم اس کو اسٹریس کا نام دے دیتے ہیں. دیکھیں, اگر ہم کسی بچے کو پڑھائی میں پرابلم ہے تو یہ اس کا مائنڈ کہتا ہے کہ صبح ایگزام ہے تو تم تیاری کر لو. اب یہ مائنڈ نے ایک تھریٹ بھیجا اور باڈی نے کچھ ری ایکٹ کیا. اب اس بچے نے یا اسٹوڈنٹ نے اپنی پڑھائی شروع کر دی اس اسٹریس کو پازیٹیولی لے کر.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سلوشن ود ان ریسورسز موجود تھا. تو وہ ایک پریشر تو ضرور تھا لیکن اسٹریس نہیں کہہ سکتے, یہ ڈس فنکشنل اس کو نہیں کیا. لیکن اگر وہی بچہ پڑھنے کی بجائے پریشان ہو کر ہلکان ہو رہا ہے اور کتابوں کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے اور پینک ہو رہا ہے, اس کی سانس اکھڑ رہی ہے, اس کو ڈارکنیس نظر آ رہی ہے, اس کو فیلئر اور پیسمزم نظر آ رہا ہے, سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اسٹریس اس کو کہیں گے بیکاز ود ان ریسورسز اس کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے اس کا. صحیح. اچھا مس, جب بھی ہم اسٹریس کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا نیگیٹو قسم کا امیج ہمارے ذہن میں آتا ہے. آپ نے بھی جس طرح سے بات کی کہ تھریٹ ایک مائنڈ کی طرف سے آتا ہے, تو میں اپنے ناظرین اور اپنے ویورز کی کلیئرنس کے لیے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کیا اسٹریس صرف اور صرف ایک نیگیٹو چیز ہے یا کچھ اس کی برائٹر سائڈ بھی ہے؟ نہیں, اس کی برائٹر سائڈ ڈیفینیٹلی ہے. جتنے بھی فیلنگز ہوتی ہیں نا زکریا صاحب, ہماری جتنے بھی ایموشنز ہیں ہمارے, ان کا برائٹر سائڈ ہی ہے. یہ ایک ایکسٹینڈ ایک پروپورشن کو جب کراس کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے ایک پرابلم بن جاتے ہیں. اسٹریس کی دو آپ سمجھ لیں کائنڈز ہیں, ایک یو اسٹریس یا پازیٹیو اسٹریس کہلاتے ہیں اور ایک ڈی اسٹریس کہلاتے ہیں. اب پازیٹیو اسٹریس, یہ یو اسٹریس کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری زندگی میں ہمیں سپر کرتی ہے سروائیول کے لیے تو وہ پازیٹیو چیز ہے. دیکھیں اب جیسے شادی ایک پازیٹیو اسٹریس ہے, بچے کی پیدائش ایک پازیٹیو اسٹریس ہے. صحیح. سو پازیٹیو اسٹریس ہمیں زندگی میں جاب پازیٹیو اسٹریس ہے, ٹھیک ہے. سو جو چیز ہمیں آگے بڑھا رہی ہوتی ہے, اصل میں ہماری زندگی میں اسٹریس ہمیں ہیلپ کرتا ہے ان پرنسپل. اگر ہم غور سے دیکھیں تو اگر ہماری زندگی میں اسٹریس انزائٹی نام کی کوئی چیز نہ ہو تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. سو پازیٹیو اسٹریس ہماری زندگی میں ہماری پرفارمنس کو انہانس کرتا ہے, ہمیں ایسا پریشر دیتا ہے بیکاز برین کہتا ہے دیر از سم تھنگ, تو ہماری باڈی کو وہ فوراً سے پریپیئر کر دیتا ہے. کچھ ایسے چینجز ہارمونل آتے ہیں, کیمیکل چینجز ہماری باڈی میں اور برین میں آتے ہیں جو ہمیں پریپیئر کرتے ہیں. اب وہ پریپریشن جو ہے ہماری, وہ ہمیں پازیٹیولی اگر لے کر چلی جائے تو یہ پازیٹیو اسٹریس ہے. اب ایک بندہ شادی میں پریشر فیل کرتا ہے, ایک جاب کا پریشر فیل کرتا ہے, لیکن اس سب چیزوں نے اگر اس کو ہیلپ کیا ہے اور اس کی پرفارمنس ڈے بائی ڈے, اس کا رشتہ ڈے بائی ڈے امپروو ہو رہا ہے, تو یہ پازیٹیو کے زمرے میں آئے گا کہ ایک اسٹریس نے, ایک رسپانسبلٹی نے ان کو ہیلپ کیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہی چیز اگر آپ کو ڈس فنکشنل کر دے, آپ کی روزمرہ کی زندگی کو خراب کر دے, اینڈ آپ صرف اسی کے بارے میں سوچ کر ایک آپ سمجھیں کہ پیرالائزڈ ہو جائیں, تو پھر یہ ڈی اسٹریس ہوگا. صحیح. مطلب چونکہ اب تعلق بھی یوتھ سے ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ایگزامس آتے ہیں تو سارا سال پڑھا نہیں ہوتا بچوں نے, خاص طور پہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, تو پیپر سے ایک رات پہلے وہ کچھ دیر ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اچھا یہ اتنا زیادہ سلیبس ہے, یہ کور نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد وہ جب تھوڑا سا اسٹریس لیتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگلے پیپروں سے میں صحیح سے پڑھوں گا, اور پھر وہ سو جاتے ہیں. ان کے پاس الٹیمیٹ سولوشن ہی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ نیگیٹو ایک چیز ہے. لیکن اگر آپ اسی چیز کے اوپر بیٹھ کے محنت کریں کہ اچھا ایک رات میں بھی میں جو چیز کور کر سکتا ہوں اس کو کروں, تو یہ ایک پازیٹیو اس کی ٹائپ ہو جائے گی. ڈی اسٹریس میں زکریا صاحب ایڈجسٹمنٹ ایشوز آ جاتے ہیں, لانگ ٹرم پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے, ڈس آرڈرز کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن لائف میں ایک پرابلم آئی, جیسے ایگزامس کی بات آپ نے کی, اور ایگزامس کی پریپریشن ہو گئی, چلیں تھوڑی بہت خراب ہوئی لیکن آپ نے اس کو کور اپ کر دیا. لیکن آپ سیکھ نہیں رہے ہو اور کنٹینیوسلی اسٹریس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے, تو اس سے پھر آپ کی کوالٹی آف لائف بہت خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ لانگ ٹرم میں آپ ڈس آرڈرس کی طرف جا سکتے ہو, جیسے انزائٹی اور ڈپریشن کے ڈس آرڈر, اسٹریس کی, اور بہت سارے فزیکل پرابلم بھی, انفیکٹ فزیکل ڈیزیزز بھی, ایون ہارٹ ڈیزیزز ہیں, بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, السرز ہیں, ایون کینسر تک کا فزیکل پرابلم اسٹریس کو رسپانسبل سمجھا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے ہماری زندگی میں جن کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. یہ ویور سے بات کرنا چاہوں گی کہ ایسی کوئی لائف نہیں ہے جہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اسٹریس نہ ہو. سو ہمیں کچھ اپنے نظریات پر کام کرنا ہے کہ اسٹریس کی پریزنس میں ہم ایسے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. جو کام ہے ہماری زندگی میں اسٹریس کا ہمیں ہیلپ کرنا, تو ہم ہیلپ لینے کی بجائے کیوں اس سے ڈس فنکشن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. صحیح. اچھا مس, ابھی ہم نے دو چیزوں کی بات کی, اسٹریس جسے ہم نے ایک پازیٹیو بتایا, ایک نیگیٹو بتایا. تو سمجھنے کے لیے اور فہم کے لیے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اسٹریس اور ڈسٹریس انٹر لنکڈ ہیں؟ مطلب اگر آپ ایک سچویشن میں ہیں, اگر آپ پازیٹیو میں آپ رہتے ہیں, تو کیا وہ اگر سچویشن اسٹریس سے ڈسٹریس میں چلی جاتی ہے تو
ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اچھا اب ہم پہلے اسٹریس میں تھے, پازیٹیو چیز میں تھے, اب ہم ایک نیگیٹیو چیز میں آ چکے ہیں؟ دیکھیں ہر وہ چیز جو ریزلٹس دے رہی ہے تو وہ اسٹریس نہیں ہے, وہ آپ کا وہ اسٹریس نیگیٹو نہیں ہے آپ کا, وہ تو پازیٹیو اسٹریس ہو گیا نا. دیکھیں آپ جاب کرتے ہیں اینڈ آپ کو جاب کا اسٹریس کس طرح سے ہوتا ہے؟ جاب کا اسٹریس اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اچھا بہتر پرفارم کرنا ہے, پرفارم بہتر کرنا ہے, مجھے ٹائم پہ جانا ہے, مجھے اپنی جو میری رسپانسبلٹیز ہیں اس کو فالو کرنا ہے. تو جب یہ خیال ذہن میں ہوگا اور یہ خیال ہوگا ذہن میں کہ اچھا اگر میں نہیں رسپانسبلٹیز کو پورا کروں گا تو میری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے, تو یہ سارا فیئر تھریٹ آپ کا برین آپ کو دیتا ہے. اس نے آپ کی پرفارمنس کو بہتر کیا, آپ ٹائم پر آتے ہیں, آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور ہر چیز میں بہتر پرفارم کر رہے ہیں. اچھا جب آپ اس کے پریشر کو فیل کرتے رہے اور پرفارمنس کو بہتر نہ کریں, کچھ کریں نہ, صرف سوچتے رہیں کہ اچھا مجھے صبح ٹائم پہ جانا ہے, اور اس سوچ میں آپ ٹائم پر نہیں پہنچ پائے, اچھا مجھے یہ بھی کام کرنا ہے, اور دیکھیں کنٹینیوس ریمینیشن جو ہوتی ہے نا, ہر وقت نیگیٹو سوچنا ہماری پرفارمنس کو خراب کرتا ہے. تو جب ہمارا اسٹریس ہمیں پریپیئر کرنے کی بجائے, ہیلپ کرنے کی بجائے ڈس فنکشنل کر دے اور ہم کچھ کر ہی نہ سکیں اور ہماری ایڈجسٹمنٹ ایشوز آنا شروع ہو جائیں, تو پھر آپ یہ کہوں گے کہ یہاں کی جاب بڑی سخت ہے, ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں, تو مجھے یہ کرنی ہی نہیں ہے. تو یہ پھر اوائڈنس کا ایلیمنٹ آ گیا, آپ کی فنکشنالٹی ڈسٹرب ہوگی, آپ نئی جاب سٹارٹ کرتے ہو, نئی جابس کی کچھ اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, وہاں پر پھر آپ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کبھی اسٹریس کو ایکسپیرینس نہیں کیا اور پریپیئر نہیں کیا, جو اس کا اصل ہمارا مقصد ہے زندگیوں میں, وہ لینے کی بجائے آپ نے ہمیشہ اس کو ایک نیگیٹو طریقے سے اوائڈ کیا. جہاں پر ہمارا اسٹریس ہمیں ہیلپ کرنے کی بجائے ڈس فنکشنالٹی ہماری زندگی کو, روزمرہ زندگی کو اپسیٹ کرنا شروع کر دے, آپ کی روزمرہ کے جو بھی کام کاج ہیں ان میں پرابلم کرنا شروع کر دے, ہماری فزیکل اور ایموشنل ڈس آرڈرس کا وجہ بننا شروع کر دے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر ڈی اسٹریس ہے اب آپ کا. بالکل ٹھیک ہو گیا, بڑا کمپریہنسولی آپ نے ایکسپلین کیا. اور مجھے آپ کی بات کے بیچ میں انسیڈنٹ, کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ساری رات پڑھتے رہتے ہیں کہ اچھا صبح 9 بجے پیپر دینے جانا ہے, اور پھر 5-6 بجے وہ سوتے ہیں 1-1.5 گھنٹے کے لیے, اور پھر وہ پتہ نہیں کب اٹھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں شاید آپ کو نیگیٹیولی جو ہے وہ یہ اس کو ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میل اڈپٹیو کوپنگ میکینزم ہے, یہ میل مینجمنٹ ہے. جب اسٹریس ہم سب کی زندگی میں آتا ہے تو اس میں میں چاہوں گی کہ ہم نیکسٹ پروگرام اسی پہ کریں کہ جب ہم اسٹریس کو اپنی زندگی میں پاتے ہیں تو پھر ہم کرتے کیا ہیں اس کے ساتھ, کیا ہم فائدہ نہیں لے رہے, تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں جس سے ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ میل مینجمنٹ ہوتی ہے, 11th آور پر اسٹڈیز کرنا اور پھر کوئی نہ کوئی جگاڑ لگانا, یہ ساری چیزیں جو ہیں, کوئک فکسز جو ہیں, یہ پھر آپ کو پرابلمس کی طرف الٹیمیٹلی لے کر جاتے ہیں. لانگ رن میں آپ کا تھریش ہولڈ کم ہو رہا ہوتا ہے, آپ کی باڈی میں امیونٹی کے پرابلمز آ جاتے ہیں. کین یو بلیو دیٹ؟ کنٹینیوس اسٹریس ہماری امیونٹی کو خراب کر دیتا ہے, ہمارے امیون سسٹم کو ڈیمیج کر دیتا ہے, بیکاز ایک ٹیکنیکل سا ریزن ہوتا ہے کہ جب ہم کنٹینیوسلی اسٹریس کا شکار رہتے ہیں تو ہماری باڈی میں نا ایڈرینلین, کڈنیز کے اوپر جو گلینڈز ہیں وہ کچھ کیمیکل ریلیز کرتے ہیں ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے. تو جب بھی ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں اور بہت سارے کیمیکلز کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈرینلین رش بھی ہوتا ہے پریپیئر کرنے کے لیے, لیکن ہر وقت اسٹریس میں رہنے سے وہ جو ایڈرینلین کا ریلیز ہے وہ فٹیگ کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ تھک جاتے ہیں بار بار ریلیز ہو کر. یہ چیز پھر ہماری امیونٹی پر بہت زیادہ بیڈلی افیکٹ ڈالتی ہے. سو ویور کو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ کنٹینیوس اسٹریس جو ہے آپ کی لائف میں, ہمیشہ پریشان رہنا, ذہنی دباؤ کا شکار رہنا, آپ کی زندگی میں بہت ساری جسمانی اور ذہنی امراض کی وجہ بن سکتا ہے, اور آپ کی قوت مدافعت کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے جسم میں نیچرلی ایک ایگزسٹ کرتا ہے, موجود ہے, اس کو ہارم کر سکتا ہے. تو ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور انیویٹیبل سی چیز ہے, لیکن ہم اس کو غلط طریقے سے جب مینیج کرتے ہیں تو پھر ہم اور زیادہ پرابلمس کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 11th آور پہ اگر چیزیں کرتے بھی ہیں تو 11th آور پہ وہ کام آ کے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح سے کچھ شاید ان کی انیبلنگ ہوتی رہتی ہے کہ اچھا میں کر لوں گا, میں کر لوں گا, میں کر لوں گا. تو از اٹ اے یوزفل ہیبٹ؟ کیا اس کا فائدہ ہے یا اگین ان دا اینڈ یہ نقصان دہ ہے؟ دیکھیں ان دا لانگ رن تو یہ نقصان دہ ہی چیز ہے. دیکھیں آپ 11th آور, بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو یہ جسٹیفیکیشن دی ہوئی ہوتی ہے کہ
11th آور پر میں بہت پرفارم اچھا کرتا ہوں. میں تو کر ہی لوں گا, میں کر لوں گا, اور میری پرفارمنس پریشر میں ہی آتی ہے. میں پریشر فیل جب کرتا ہوں تو میں بہت اچھا. اب اس میں کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آپ کا کوالٹی جو ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ٹیکنیکل ریزن بتائی نا کہ ہمارے باڈی فٹیگ کا شکار ہو جاتی ہے, ایڈرنلین فٹیگ کا شکار ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر ہماری دیکھیں اسٹریس نام ہے ادر ورڈز باڈی کے رسپانس کا, تو ہماری باڈی تھک جاتی ہے نا کنٹینیوسلی, وہ ایڈرنلین رش کر کے ایک ہی. اب وہ جب تھکتی ہے تو پھر آپ ٹائرڈ فیل کرتے ہو, بہت زیادہ اسٹریس میں آپ فٹیگ فیل کرتے ہو, تو پرفارمنس کتنی بڑھ سکتی ہے آپ کی. ڈیفینیٹلی ان دا لانگ رن آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ پریشر میں رہ کر آپ کا پرسنالٹی بھی ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ پھر ایک جسٹیفیکیشن ہی اپنے آپ کو ہوتی ہے کہ ہم 11th آور میں اور پریشر میں کام جو ہے وہ اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم سٹریس میں ہیں؟ ایک تو سب سے بڑی ریزن کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں ایک سیلف میڈیکیشن اور سیلف ڈائگنوسس کا ایک بہت میں اسے بیماری ہی کہوں گا, اگین وہ خود ایک بیماری ہے کہ آپ سیلف ڈائگنوسس یا سیلف ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو وٹ آر دا ایکوریٹ تھنگس جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ اچھا اس وقت ہم سٹریس کی کنڈیشن میں آ چکے ہیں؟ دیکھیں اس سے جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم سیلف ڈائگنوزس کی طرف بہت زیادہ آتے ہیں, اس سے پہلے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر بندے کی لائف میں نا اسٹریسرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی زندگی میں پڑھائی ایک اسٹریسر ہے, لیکن دوسرے اسٹوڈنٹ کی زندگی میں پڑھائی ایک اسٹریسر نہیں ہے, اس کے کوئی گھر میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے, فیئر آف ریجیکشن اس کا ایک اسٹریسر ہو سکتا ہے. سو انڈیویژول ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ بات میں چاہ رہی تھی کہ ہم بتائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں جو اسٹریسر ہے وہ جینون ہے اور دوسرے کی زندگی میں جو اسٹریسر ہے وہ جینون نہیں ہے. مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فائنینشیل پرابلمز جینون اسٹریسرز ہیں, اور اگر ایک بندے کو برانڈ کے کپڑے ڈیزائنر ویئر نہیں مل رہا ہے تو یہ اس کا کوئی انجینون اسٹریسر ہے. آپ اوپینین ضرور رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کی تکلیف اس بندے کو اتنی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر کلائنٹ تھے تو میں ان سے بات کر رہی تھی, تو ہمارے انڈور میں فون الاؤ چونکہ نہیں ہوتا ہے پیشنٹس کو, تو وہ میرے ٹیبل کے اوپر میرا فون پڑا ہوا تھا. اچھا جیسے ہی اس پیشنٹ نے میرے فون کی طرف دیکھا تو وہ ایموشنل ہو گئے, یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ از ایوری تھنگ اوکے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے فون کو دیکھ کر مجھے اپنا فون یاد آ گیا. ناؤ سی, شاید آپ کے اور میرے لیے یہ کوئی اسٹریسفل بات نہیں ہے, لیکن ان کے لیے وہ اتنی زیادہ پینفل بات تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور آنسو کبھی بھی مگرمچھ کے نہیں ہوتے, یہ انسانوں کے ہی ہوتے ہیں اور یہ جینوئن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو انڈیویژول ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کوئی بندہ اسٹریس میں, اور کیا از دیر اینی سائن اور کوئی سمٹمس ہیں اسٹریس کے؟ تو یس دیر آر سم. ہماری باڈی سرٹن وے میں ری ایکٹ کرتی ہے, ہماری تھاٹس سرٹن وے میں ری ایکٹ کرتی ہیں, کہ وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ایک اسٹریس کا اسٹیٹ ہے. سو بہت سارے لوگ ہمارے, آپ نے جب آپ کوئی بندہ ایک اسٹریس میں ہوتا ہے تو اس کی بھوک بہت اپسیٹ ہوتی ہے. اب دو طرح کے ایکسپریشن ہوتے ہیں, یا تو وہ بہت کھانا شروع کر دیتا ہے یا بالکل ہی کھاتا نہیں ہے. یہ دونوں ایک بھوک میں جو ہے ایپیٹائٹ میں اس کا پرابلم آ سکتی ہے. پھر موڈ سوئنگس کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, موڈ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگ بہت زیادہ کرائنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, کئی لوگ بہت زیادہ غصے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, ایجیٹیٹڈ ہو جاتے ہیں, آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, بیہیورل پرابلم میں پھر یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو باڈی سرٹن وے میں کیسے ری ایکٹ کرتی ہے, جس کو ہم فزیکل سمٹم آف اسٹریس کہتے ہیں. سو ہماری باڈی ہمارے ڈائجسٹو ٹریک کے اوپر اثر کرتی ہے. جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں ہمارا ڈائجسٹو ٹریک خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, لوز موشن لگ سکتے ہیں, وومٹنگ ہو سکتی, دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا یا کم ہو جانا. اچھا, پھر بلڈ فلو باڈی میں سرٹن وے میں ری ایکٹ ہوتا ہے. ہمارا بلڈ فلو جو ہے, بلڈ پریشر جس کو کہتے ہیں, کہ وہ بھی فلکچویٹ کر جاتا ہے اسٹریسفل سچویشن میں. ہارٹ ریٹ, بریدنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں باڈی میں. نیند بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے, یا تو نیند آتی نہیں ہے. ایک سمٹم یہ بھی ہے, کچھ لوگوں کو بہت نیند آتی ہے اسٹریس میں. پھر کچھ لوگوں کی ڈسٹرب سلیپ کا جو ٹائٹل ہے کہ ٹوٹ ٹوٹ کر نیند آتی ہے ان کو, یا ارلی اویکننگ ہوتی ہے, نیند آتی نہیں اور صبح بہت جلدی آنکھ کھل جاتی ہے. تو سلیپ ڈسٹربنسز, ایپیٹائٹ ڈسٹربنسز, بھوک کا پرابلم, فزیولوجیکل چینجز. پھر ہماری تھاٹ میں کچھ مینیفیسٹیشنز ایسی ہوتی ہیں, ہوپ لیسنس, ڈارکنیس, پیسمزم, نیگیٹو اپریزلز, منفی چیزوں کو دیکھنا,
اپریہینڈڈ فیل کرنا, خدشات کو فیل کرنا, کاش کا ورڈ ہونا. سو پیسمزم جو ہے وہ تھاٹس میں بہت زیادہ, جس میں ہیلپ لیسنس, ہوپ لیسنس, اپریہینشنز, اس طرح کی تھاٹس جو ہیں وہ آتی ہیں. بیہیورل لیول پر اسٹریس مینیفیسٹ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر واضح طور پر آپ کو پرابلمٹک نظر آتا ہے. یا تو آپ اوائڈنس کی طرف جاتے ہیں اسٹریس میں, آئسولیشن کی طرف جاتے ہیں, کرائنگ کی طرف جاتے ہیں, ایگریشن کی طرف جاتے ہیں, ایگریشن کی چیزیں توڑنا پھوڑنا, ڈسپلیس کرنا. تو اسٹریس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ اس طرح سے کچھ سائنز ہیں جو کہ ہمیں شو کرواتے ہیں کہ ہم اسٹریس میں ہیں. فیکٹرز یا کازز کیا ہیں؟ ڈیفینیٹلی جینیٹک کازز بھی ہوتی ہیں, پرون ہوتے ہیں. کچھ اسٹریس پرون پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن کو ٹریٹ اینشیس پیپل بھی کہا جاتا ہے, جن کی ٹریٹ انزائٹی ہوتی ہے. سو دیر آر ڈفرینٹ ریزن. سم ٹائم ایکسٹرنل ہوتی ہیں, ہمارا انوائرمنٹ کچھ ایسی پرابلمز ہمیں دے دیتا ہے جو کہ اسٹریس کاز کر جاتی ہیں, جیسے لوڈ ون کو لوز کرنا, کسی چیز کا کوئی بھی لاس کسی قسم کا, چاہے وہ کوئی ڈیئر ون کا ہو, چاہے وہ کسی چیز کا ہو, کسی ریلیشن شپ کا ہو, تو لاس ہمیں اسٹریس انوائرمنٹ میں کر سکتا ہے. ایگزامز, ریزلٹس, فیلئر, یہ اسٹریس کریٹ کر سکتا ہے. ڈیورس. سو ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ اسٹریس کو کاز کر سکتی ہیں, جس میں انڈیویجول ڈفرینسز بہرحال ایگزسٹ کرتے ہی ہیں. اینڈ ہمارے کچھ انٹرنل ٹریگر بھی اسٹریس کے ہوتے ہیں. دا پری ڈسپوزیشن وی ہیو, جو جینیٹک میک اپ ہمارا ہے, میرا سوچنے کا انداز, میری مینجمنٹ جو ہے وہ اسٹریس کاز کر سکتی ہے. اگر پور مینجمنٹ ہے میری تو وہ اسٹریس کو ڈی اسٹریس کریٹ کر سکتی ہے یو اسٹریس کی بجائے. ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی پریونشن ہے, خاص کر کے ایگزیکٹو اسکل کا پروگرام جو لائف اسکلس بھی ہم اس کو کہتے ہیں. اس کا پرپز ہی یہ ہے کہ آپ بڑی پرابلم سے بچ جائیں. یعنی ڈس آرڈرس پہلے ہی ہم اپنا کوئی اتنا اچھا اکوپمنٹس تیار کر لیں, اور جو ہمارے پاس ہیں اسی کو پالش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بڑی پرابلم سے بچ جائیں. کوئی پن پوائنٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ نو دس از دا فیکٹر, اگر یہ ایلیمینیٹ کر دیا جائے تو ایوری تھنگ ول بی اوکے. ایسا کوئی پن پوائنٹ کر نہیں سکتے ہم. سو اس لیے ہمیں کچھ ایسا چینجز لانے ہوئیں گے, بڑے چینجز لانے ہوئیں گے, ادھر وہ آپ کے پرسیپشن میں ہیں یا آپ کی لائف میں. آج ہم کچھ ایڈ کریں گے جو سجیسٹ کریں گے ہم نیکسٹ سیشن میں, جس سے آپ کی آئندہ آنے والی زندگی میں اسٹریس, پھر آپ کو اسٹریس لگے گا ہی نہیں. برین پھر سیکھ جائے گا کہ اسٹریس کہنا کس کو ہے. اور آج کے پروگرام میں جسٹ ٹو ہیو اے ریکیپ کہ ہم نے اسٹریس کو ڈسکس کیا. اسٹریس کی ہم نے جو کیا اسٹریس صرف اور صرف ایک نیگیٹو چیز نہیں, جو چیز آپ کو پازیٹیولی آؤٹ پٹس آپ کو لینے میں مدد کرے وہ بھی اسٹریس ہے. اگر اسٹریس زیادہ دیر رہتا ہے اور اسٹریس جو ہے وہ اپنی ایک اس کی جو مدت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, تو اگین آپ اس کو ڈسٹریس سمجھ سکتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نیگیٹو ہے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کیا کہ اچھا ہمارے اندر باڈیلی کیا چینجز آتے ہیں, ہمارے ایسے کیا ارد گرد وارننگ سائنز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہم اسٹریس میں جا چکے ہیں. اپنے اگلے پروگرام میں ہم اسٹریس کو مینیج کرنے کے طریقوں کے اوپر بات کریں گے اور انہی چیزوں کو ہم کنٹینیو کریں گے. مس آپ کا بہت شکریہ, آپ کے ایکسپرٹ اوپینین نے امید ہے کہ ہمارے ویورز کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا اپنے ارد گرد کی چیزوں کو پہچاننے میں. آپ لوگوں کا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.